تمام مسائل کا حل امن، محبتیں، حسن معاشرت، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، آپس کی محبتیں، روزی روزگار، دنیا جنت نشان بن جائے اور بڑی بڑی جنتیں، یہ سارے راز ایمان میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تمام نبی اپنے ساتھ ایمان کی دعوت لے کر آئے اور قربان جائے کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارا یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عبادت میں، معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں، اللہ کے ساتھ میں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کے برتاوا میں ایک کلمہ، کلمہ بناؤ، کلمہ بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بولو، کلمہ بولو، کلمہ سنو تو کلمہ، بولو تو کلمہ، دیکھو تو کلمے کے اعتبار سے، جان لگاؤ تو، مال لگاؤ تو، اندھیرے میں، اجالے میں، تندرستی میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ایمان ایمان ایمان۔ اس کا حق ادا کر دیا صحابہ نے، اس لیے قرآن نے ان کے ایمان کو ایسا معیاری ایمان بنایا کہ قیامت تک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم جس کو کہو ہم تو ایمان والا، ان کو کہتے ہیں کون؟ اللہ، ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ لائے، وہ ابو ہریرہ ہے، وہ ابو عبیدہ ہے، وہ سعید بن معاذ بن جبل ہے، وہ بدر والے، احد والے، خندق والے، پیر پر پتھر باندھنے والے، پیروں میں چکھڑے باندھنے والے، ان میں سے ایک ایک کا ایمان قیامت تک والا چلے، جیسے ان کی پوری زندگی نمونہ ہے، اس نمونے کی زندگی میں سب سے پہلے ان کا ایمان نمونہ ہے۔ امن کے سارے راز ایمان میں۔ او دنیا والوں، او مشرق و مغرب والوں، او دولت اور حکومت اور عہدوں والوں، امن چاہتے ہو ایمان بناؤ، آپس میں محبتیں چاہتے ہو، لڑائیاں ختم ہونی چاہتے ہو، ایمان بناؤ، روزی روزگار چاہتے ہو، ایمان بناؤ۔ ارے مرو گے، سکرات میں آسانی، جنت پیاری، خبر جنت کی پیاری، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر اور خدا کی رضا کا پروانہ لے کر جنت، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ۔ یہ چار مسئلے جو پوری دنیا کے تمام انسانوں کے مشترک ہیں، اس سب کے راز الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، بستیوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، رہنوں میں ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ہم ان کو روز دروازے کھول دیں گے، اور مرتے اس کے لیے ساری دعائیں بتائیے، سارے راستے بتائے۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی نا شروع میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ، چوری سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، ظلم سے، زیادتی سے، جیسے کل حضرت نے فرمایا تھا انما امرت لأعدل بینکم، کہ حضور نے تو خود مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ کہ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے، مارکیٹ میں، بازار میں، محلوں میں، گھروں میں، ملکوں میں، عالم میں، اور پھر اس انصاف کے ساتھ کہ خبردار، ظلم سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا، عدل انصاف کے ساتھ احسان، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا برتاوا کرنا،
جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں. یہ سارا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، امن کا بھی، چین کا بھی، پیار و پریم کا بھی، برکتوں رحمتوں کا بھی، اور بے حساب و کتاب جنت کے داخلے کا بھی، اللہ کو راضی کرنے کا کہ دنیا ہی جنت نشان بن جائے اور جنت تو جنت کہ وہاں جا کے دیکھیں. وہ سارا سامان اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. اس لیے مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم حج میں تھے اور ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے. نماز کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے اس وقت میں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام ہوتا تھا. جب حضرت تشریف لائے تو آنکھیں آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے، اور ایک ٹھنڈی آنکھ اور ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا او ہو، ہم تو سارے جمع ہو گیا حضرت جی کے پاس. فرمایا او ہو، ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں. کیا کیا دیا، جیسے اللہ نے خود کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا آپ کو بھیج کر کہ کوئی شعبہ، کوئی قدم، کوئی سانس رہبری سے خالی نہیں. رحمتیں رحمتیں، نعمتیں نعمتیں، اور دہیش و دہیش تم لے کر تھک جاؤ گے، وہ دے کے نہیں تھکے گا. لیکن کب؟ جب نبی کا دامن پکڑو گے. اس لیے ہماری اصل 3 بنیادیں ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، اور دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں، اپنی آخرت بنانی. مجھے یاد آیا ہم وہاں مدرسے میں تھے لکھنؤ میں، جماعت جا رہی تھی تو ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، اور دنیا کا ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے. تجارت تاجرانہ مزاج سے، کاشتکاری کے مزاج سے، مزدوری، نوکری، حکومت، ہر ایک کا مزاج ہے. کہ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. چلے دو، پرانے ہو جاؤ، مر جاؤ اور دنیا بھر میں پھر لو، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی مقصود نہ. اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے، اور اس کا راستہ اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو. اور اللہ نے کیسے پیار کے ساتھ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کا اتباع کرے گا فرائض میں، واجبات میں، سنن میں، مستحبات میں، آداب میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، کپڑے پہننے اتارنے میں، سواریوں میں، شادیوں میں، عقیقوں میں، ولیموں میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہنستے میں، خوشی میں، غم میں، اتبعوا ھذا النبی. جو آپ کا اتباع کرے گا اللہ اس کے لیے کافی. اور جب خدا کافی ہو جائے، خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم. جب اللہ ہی میرے ساتھ ہو گئے تو مجھے کیا چاہیے؟ زمین آسمانوں کو جائے 10 دفعے جائے، آسمان سینکڑوں دفعے زمین پر آ جائے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں اللہ والوں نے یہ ذکر سکھایا کہ چلتے پھرتے کم سے کم اللہ حاضری
اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. حاضر ناظر اللہ میرے ساتھ ہے میں جہاں ہوں جس وقت. دوستو جیسے حضرت نے کل فرمایا تھا ہمیں ساری چیزیں بتائی تھی ہے جی. عدل و انصاف احسان رشتے دار اور سارے حقوق پیدا کرنے کی سب سے پہلا حق اللہ کا بتایا تھا. اللہ ہمیں اس کی ذات و صفات پر پورا پکا چھکا ایمان نصیب فرماوے. اور جیسے کاروباری روز کاروبار میں ترقی کرتے ہیں اس محنت کے ذریعے ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو ایمان کمال کی طرف جا رہا ہو وہ ایمان جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے. اس سب کے لیے یہ اجتماعات ہیں یہ سارے مجمع ہیں یہ کوئی میلہ نہیں ہے. خدا سب سے پہلے جتنا چیختا ہوں اور جتنا بولتا ہوں سب سے پہلے خدا مجھے عمل کی توفیق دے. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں. مجھے بھی اللہ کے لیے میرے لیے بھی دعا کرنا میرے بچوں کے لیے بھی اور میں آپ کے لیے دعا گا ہوں. اس لیے یہ جیسے روزانہ اعلان ہوتا ہے بندے رب العالمین کے اس کی عبادت زندگی کا مقصد امتی رحمت للعالمین کے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی مخلوق زمینوں کی مخلوق ماننے والے نہ ماننے والے ظلم کرنے والے زیادتی کرنے والے یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر تھوکنے والے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے. اور آپ نے کر کے دکھایا ہے اور یہ بتایا ہم کو اگر تم اپنی معاشرت کو اپنے معاملات کو اخلاق کو رفعوا عمن ظلمک جو تم پر زیادتی کرے معاف کرو جو برائی کرے احسان کرو اور جو تم سے رشتہ کاٹے اس سے جوڑو. یہ سب حدیثیں ہیں اور حضور کی تعلیمات ہیں. اللہ پاک ہمیں علم و عمل کی دولت نصیب فرماوے اور اس محنت کو جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ہماری جو محنت ہے گشتیں تعلیم شہ روزہ چلہ چرم یہ تو ابھی اس محنت کا الف باتا ہے. اصل تو احیاء جمیع ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا ساری کی ساری امت کے قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے بندے میں پیدا ہو جائے اور یہ بندہ عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ایسا سبب بنے جیسے سورہ بروج میں اس بادشاہ کے لڑکے کا واقعہ بیان کیا ہے. ایک اکیلا تھا لیکن ساری قوم نے آمنا برب ھذا الغلام آمنا برب آج کے بعد ہم بھی اسے اللہ کو مانیں گے. ہمیں تو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا. خدا کرے ہم زندگی کے مقصد کو پہچانے اس کی نیتیں کریں اس کے ارادے کریں اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے دعائیں مانگے. مانگو گے کرو گے اللہ مجھے تمہیں توفیق نصیب فرمائے. اب ہمت کر کے فرماؤ اس کام کے جو جہاں جب جیسے تقاضے پیدل سواری اندر باہر دور قریب بھوکے پیاس کے جیسے فرماؤ ہر حال میں جانے کے لیے تیار. کنڈو محمد خان سے جماعت جی کہاں سے مانسیرا